آزمائش. ربنا لا تجعلنا فتنتن، اے اللہ نہ تو ہم کو بنانا آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والوں کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا. کیسے؟ کہ جو کافر ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جائیں، یا ہم سے کفر کروائیں یا ہم پہ ظلم کریں. فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ یا اللہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا. وغفر لنا، یا اللہ بخش دے ہم کو. اللہ اکبر، اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رہے ہیں اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وغفر لنا، یا اللہ بخش دے ہم کو. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے. انکا، بے شک تو، اے اللہ سبحانہ و تعالی، العزیز تو ہی غالب ہے، تو ہی غالب ہے، الحکیم اور تو ہی حکمت والا ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اولادوں میں سب سے زیادہ نبی آئے. بنو اسرائیل جو تھے وہ کہاں سے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بنو اسماعیل میں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بہت آزمائش کی، بہت امتحانوں میں ان کو ڈالا، لیکن انہوں نے ہر امتحان کو اچھے سے نبھایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان سے کیا کہا؟ انی جاعل للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک تجھے امام بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک دم سے کہا وقال من ذریتی، اور فرمایا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا یا اللہ، وہ بھی امام بنیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب کیا دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ظالم مینز شرک کی طرف اشارہ تھا کہ جو شرک کرے گا اس سے میرا ایسا کوئی وعدہ نہیں. ہاں جو تیرے نقش قدم پر چلے گا اس کو بنایا جائے گا امام. اس لیے مزید کیا بتایا؟ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فیہم، ان میں کن میں؟ حضرت ابراہیم اور ان کے فالوورز میں، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، لمن، ہر اس شخص کے لیے. اب ان کو رول ماڈل کون بنائے گا؟ ہر وہ شخص، کانا ہے وہ، یرجو، امید رکھتا، اللہ سے وہ امید رکھنے والا ہے. کس چیز کی امید؟ ربنا توکلنا، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب وہی مجھے تھام لے گا. وہ شخص جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہی ان کو رول ماڈل سمجھ کے ان کے نقش قدم پہ چلے گا. والیوم الآخر، اور جو یوم آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، جو دنیا ہی میں اپنا صلہ نہیں مانگتا بلکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا. وَمَن يَتَوَلَّ، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو شخص منہ موڑے گا، کس چیز سے منہ موڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے، ان کو رول ماڈل نہیں بنائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہوا، وہ ہے، الغنی، بے نیاز، الحمید، بہت سی خوبیوں والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی بتاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین پر موجود جن و انس اور تمام مخلوقات فاجر اور کافر بن جائیں، سب کے سب برے بن جائیں، تب بھی وہ میرے الہ ہونے میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر زمین پر موجود جن و انس اور تمام مخلوقات مومن، صالح، مقربین میں شامل ہو جائیں، اتنے اچھے اچھے عمل کریں، تب بھی وہ میرے الہ ہونے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. قرآن بتاتا ہے فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا، اسْتَغْنَى اللَّهُ، جو کفر کریں اور منہ موڑ لیں وہ یہ جان لیں کہ اللہ ان سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کے توجہ کی ضرورت نہیں ہے. عسى اللہ، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان یہ کہ یجعل، وہ بنا دے، بینکم، تمہارے درمیان، و بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جو تمہارے دشمن ہیں، منہم، ان میں سے، مودہ، محبت. اللہ اکبر. اب اس آیت میں ایک ٹپ دی جا رہی ہے. کیا ٹپ دی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا، عام بول چال میں ہم کہتے ہیں
اتنا میٹھا نہ بنو کہ کوئی تمہیں نگل جائے اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تمہیں اگل دے. بس یہی چیز ہے اس آیت میں کہ اگر تم کسی سے بغض عناد رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، یو نیور نو کہ آنے والے حالات ایسے پلٹا کھائیں کہ وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں. ولید بن مغیرہ نام سنا ہوگا آپ نے، اس کا بیٹا تھا خالد بن ولید. خالد بن ولید دین کا دشمن. غزوہ احد جو تھی اس میں بہت بڑا نقصان خالد بن ولید کی وجہ سے مسلمانوں کو پہنچا تھا، لیکن جب وہ ایمان لے کر آیا تو اس نے جو اسلام کی، جو دین کی خدمت کی، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شاید کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا اور دلوں کو جوڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہر دل اللہ کی مٹھی میں ہے، جیسا چاہے اس کو پلٹ دے. اس لیے دعا سکھائی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پر جما دے. تو کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور بس اب ایسے ہی رہیں گے. نو، یو نیور نو کہ اگلا کون سا لمحہ خدا نخواستہ انسان کو بہکا دے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ امید ہے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اللہ ان کے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے، اور ایک ایمان والا یا جو مومن ہے اس کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کن سے محبت کرتا ہے مومن؟ ایمان والوں سے. تو یہاں بیسیکلی اشارہ ہے ایمان والوں کی طرف اور کفار کی طرف. بے شک ابھی وہ کفر میں ہیں، بے شک ابھی ان کو دین پسند نہیں ہے، لیکن ابو سفیان کی مثال لیں، وہ بھی تو دین کا دشمن تھا، اور ایسے بہت سے نام. تو یہ ہے کہ ابھی وہ دین کے دشمن ہیں، لیکن ان سے وہ دشمنی اتنی زیادہ نہ رکھو کہ کل کو وہ تمہارے دوست بن جائیں. اور پھر وہاں کیونکہ جن سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، اگر وہ تو ان کا ایک امیج ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، تو اگر وہ اچھا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کی اچھائی میں بھی ہمیں کیا لگتا ہے؟ کوئی چال ہے اس کی، نہیں مجھے پتہ ہے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کے دماغ میں، یہ کیسے اتنا اچھا ہو سکتی ہے میرے ساتھ. نہیں بھائی، اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا ہے، اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہے، اور اللہ ایسا کر سکتا ہے. اس لیے مومن کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا مجھے پتہ ہے فلاں کے دل میں کیا فلاں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے. اور جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ اس کے لیے اب معاف کر دیں، ہمیں آئندہ بچیں ان الفاظ سے. دیکھیں کتنی ایک ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. آپ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، اٹ مینز آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو آپ الہ سمجھتے ہیں. کیونکہ دلوں کا راز جو ہماری نیتیں ہیں اچھی بری، وہ ہے نا کہ اخفیتم وعلنتم، تمہارا خفیہ اور ڈھکا چھپا اور جو اعلانیہ سب اللہ جانتا ہے. تو آپ کون آئے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے؟ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جن سے تم دشمنی رکھتے ہو شاید کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں. کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. شاید وہ ایمان لے آئیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے. کس چیز کی قدرت؟ دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی، نفرت کو محبت میں بدلنے کی. بالکل وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ دشمنی کبھی پرماننٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وقت دوستی میں بدل سکتی ہے. لا ینہاکم، نہیں وہ منع کرتا تم کو، اللہ سبحانہ و تعالی. اب یہاں ابھی تک ہم نے جتنی آیات پڑھی اس میں کیا تھا؟ ان سے دوستی نہ کرو، ان سے نہ کرو، ان سے نہ کرو، اور پھر ساتھ میں وجہ بھی بتا دی گئی کہ وجہ کیا ہے. اب یہاں اچھا پھر ذہن میں یہ آتا ہے، اچھا تو پھر کریں دوستی تو کس سے کریں؟ یہاں بتایا جا رہا ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، تم کو منع نہیں کرتا ان الذین، ان لوگوں سے کہ تم ان سے دوستی کرو. کون سے لوگ؟ لم نہیں، یقاتلوکم، نہیں وہ جھگڑتے تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں. وہ لوگ جو دین کے بارے میں آپ سے نہیں جھگڑتے، یعنی کہ ان کو دین سے کوئی دشمنی نہیں. کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دین. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ایسے لوگوں سے
کہ تم اس سے دوستی نہ کرو، کرو ان لوگوں سے دوستی جو تمہارے ساتھ تمہارے دین کے بیسیکلی دشمن نہیں ہے. ولم اور نہیں، یخرجوکم نہیں وہ نکالتے تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے بھی وہ نہیں نکالتے. ان یہ کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کس بات سے، ان یہ کہ تبروہم یہ کہ تم ان سے نیکی کا سلوک کرو، وتقسطوا اور یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، الیہم ان کی طرف. کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم جہاں رہتے ہیں کیا ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. پورے یورپ میں اتنی آزادی کسی کنٹری میں نہیں جتنی یو کے میں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نہ شکرے نہ بنے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جو بھی ہم پہن لیں، جیسے بھی ہم اپنے جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایسے لوگ جو تمہارے دین سے دشمنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، دین کے احکامات جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس پہ وہ نکتہ چینی نہیں کرتے، وہ آپ کو یہاں سے نکلنے کو بھی نہیں کہتے کہ نکلو ادھر سے، یا تو ہماری طرح بن جاؤ، ہم اور یہ ایک لوگ ہیں، نہیں، یا تو ہماری طرح بن جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ، کہہ سکتے ہیں نا. اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں آپ کے دین پہ کوئی آبجیکشن نہیں، جہاں آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا جا رہا دین کی وجہ سے، تو آپ ایسے لوگوں سے نیکی کا برتاؤ کریں اور انصاف کا برتاؤ کریں. ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم پہ حق جو ہے وہ مومن ہی کا ہے، بس جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کون ہے ان کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے، یہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے. کیا آپ جانتے ہیں مظلوم کی بد دعا یا اس کی آہ یا اس کی فریاد عرش پہ سنی جاتی ہے، بھلے نہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو ہی نہ، تو پھر اللہ اس کی کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. بھلے نہ وہ انکار کرے، دیکھیں ہمارا بچہ بھلے نہ انکار کرے، نہیں آپ ہماری اماں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، کبھی میرا کوئی رب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ لوگ جو تمہارے دین کو نقصان نہیں دیتے، جو تمہارے دین کے دشمن نہیں، جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، مینس تمہاری جان کے دشمن نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے نیکی کا برتاؤ کرو اور انصاف کا عمل کرو. کیوں کریں ہم ایسا؟ کیا آپ جانتے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ شاید کہ وہ تمہارے دین سے متاثر ہو کر تمہارے دین میں چلے آئیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے دین کا کباڑا کر دیا، ہم نے دین کو کتاب میں بند کر دیا اور خود سے لوگوں پہ فتوے لگانے شروع کر دیے. یہ حجابی نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے، یہ انگلش پیپل ہیں، یہ نان مسلم پیپل ہیں، تو ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو ایسے ہمارے وہ کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، شکل ہی ہماری بگڑ جاتی ہے. تو جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو بڑے ہی کیسے لوگ ہیں، کچھ مطلب یہ کیسے لوگ ہیں. دیکھیں ہم ان کے دین پہ نہیں ہیں، بھلے نہ ان کا کوئی بھی دین ہو اسلام کے علاوہ، کیا ہم ان کے دین پر ہیں؟ نہیں. پھر بھی وہ ہمیں یہ نہیں کہتے ہمارے دین میں آؤ، پھر بھی وہ ہمارے دین کو برا بلا نہیں کہہ رہے، پھر بھی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن ہم اپنی باڈی لینگویج سے صحیح وہ کہتے ہیں نا مارتے رہتے ہیں ان کو، آنکھوں کے تیر چلا چلا کے. اور ایسے کبھی ساتھ میں بیٹھے کا کبھی موقع بھی مل جائے کسی بس ٹرین میں تو ایسے ایسے عجیب عجیب کر کے ان کو دیکھتے کہ ہائے ہائے یہ کیا گندی چیز ہمارے ساتھ بیٹھ گئی ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نیکی کا سلوک کرو، انصاف کرو ایسے لوگوں کے ساتھ. کیوں کہ وہ تمہیں دیکھ کر کیا ہو جائیں گے؟ شاید وہ اتنے امپریس ہو جائیں کہ وہ تمہاری ہی طرح بن جائیں. لیکن نہیں، ہم نے جنت کا ٹکٹ کٹوا کے لائے ہیں اور فتویٰ دینے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، نہیں یہ سب تو جہنمی اور انشاءاللہ ہم تو جا رہے ہیں جنت میں، جاؤ اپنا کام کرو. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. ہم نے قرآن کو کتاب میں بند کر دیا ہے. قرآن پہ عمل کرنا، بس پڑھ لیں رمضان میں یا ایک تھرسڈے آ کے کچھ تھوڑا سا سمجھ لیں، دیٹس اٹ. نہیں، قرآن
اپنے آپ میں ڈال کے شو کریں، پریکٹیکل دکھائیں لوگوں کو. یہ ہے، مجھے قرآن نے یہ سکھایا ہے. ہنس کے بات کرنا. دیکھیں ایک مسکراہٹ صدقہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ کنجوسی اسی میں کرتے ہیں. سلام کرنا صدقہ ہے، سب سے زیادہ کنجوسی اسی میں ہے. کوئی مال خرچ ہو رہا ہے اس پہ، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں وہاں مسکراتے ہیں جہاں نہیں مسکرانا چاہیے، اس فتنے سے بھی باز رہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہم بڑے مسکرائیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں مسکرائیں ہی نا. اینی ویز اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یحب، وہ محبت کرتا ہے، مقسطین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ. کیونکہ جس جگہ سے انصاف غائب ہو جائے وہاں سے اللہ کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے. انما، بے شک، ینہاکم، وہ منع کرتا ہے تم کو. اب پیچھے کیا کہا؟ جہاں منع نہیں کیا، جہاں نیکی کا سلوک کرنے سے، انصاف کرنے سے منع نہیں کیا وہ بھی بتا دیا. اب منع کرتا ہے، ہاں اللہ منع کرتا ہے تم کو، ان الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو تم سے جھگڑتے ہیں، فی الدین، دین کے بارے میں. آپ نے کبھی سنا ہوگا آس پاس اگر کسی کنٹری میں ہیں آپ کے ریلیٹیوز، ان سے پوچھیں نا کہ آپ مسجد جاتے ہیں؟ داڑھی رکھنے پہ بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور آپ حجاب نہیں کر سکتے، آپ عبایا نہیں پہن سکتے. ہاں وہ لوگ، ان سے اللہ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، وہ لوگ جو تم سے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، عمل کرنے نہیں دیتے. وَأَخْرَجُوكُمْ، اور وہ تم کو نکالتے ہیں، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، نکلو یہاں سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے. وَظَاهَرُوا، اور انہوں نے مدد کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکلنے پر. کن کی مدد کی؟ جنہوں نے تم کو نکالا. ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو. اللہ اس سے منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا، وہ یہ جان لے، وہ یہ سن لے، فَأُولَٰئِکَ، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جن کا نام ظالموں میں لکھا جائے گا. ان الشرک لظلم عظیم، جو دین کا دشمن ہو آپ اس سے دوستی نہیں کر سکتے. بڑی زبردست قسم کی صورت ہے. دیکھیں محبتوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اذا، جب، جاءکم، آئیں تمہارے پاس، مؤمنات، مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے. اب یہاں ایک اور رول بتایا جا رہا ہے. ہوا کیا کہ صلح حدیبیہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا مسلمان ہو کر، مدینہ والے اس کو واپس بھیج دیں گے. اب جو لوگ آتے رہے ان کو واپس لوگ بھیجتے رہے، لیکن اب مردوں کے علاوہ عورتوں کا آنا شروع ہو گیا. اب عورتیں آنے لگیں. اب جو بھی عورت آتی اس کو روک لیا جاتا. مکے والوں نے آبجیکشن کی کہ آپ صلح حدیبیہ کے خلاف کر رہے ہیں، معاہدہ جو ہم نے کیا تھا ایگریمنٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ ان کو واپس کیوں نہیں بھیجواتے؟ تو جب اس معاہدے کو کھولا گیا تو اس میں کسی عورت کا نام نہیں تھا، رجل لکھا ہوا تھا. رجل مینس کوئی مرد بھی. دیکھیں چھوٹی سی بات لیکن کتنا بڑا فائدہ ہوا. تو اس میں کسی نساء کا ذکر نہیں ہے، کسی عورت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جو بھی عورت آئے گی اس کو ہم یہیں رکھیں، ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے. پھر ظاہر ہے اس کے بعد ان وہ کچھ کہہ نہ سکے. اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورت آئے جو ہجرت کر کے آئی ہے، یعنی ہجرت کی غرض سے، تو تم کیا کر لو؟ فَامْتَحِنُوهُنَّ، بس ان کا امتحان لے لو. اور عورت کا تو آپ جانتے ہیں ہر وقت امتحان ہوتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو کامیابی دے. امتحان لے لو ان کا. اور کتنا بھی انسان امتحان کسی کا کیوں نہ لے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ جان سکتا ہے کوئی؟ زبان، دیکھیں امتحان کہاں سے لیا جاتا ہے؟ زبان سے نا، ایکشن سے، زبان سے، قول و فعل سے، لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ اسی ساتھ ہی بتا دیا گیا اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بی ایمان ہن، ان کے ایمان کی حالت کو کہ ان میں کتنا ایمان ہے. فَإِن، پھر اگر، علمتموہن، تم جان لو ان میں سے، مؤمنات، کہ وہ مومن عورتیں ہیں، فلا، پس نہیں، ترجعوہن، نہ تم ان کو لوٹاؤ، الی الکفار، کفار کی طرف، کفار کی طرف ان کو نہ لوٹایا جائے. کن عورتوں کو؟ وہ جو مکہ سے مسافر ہو کر مدینہ آئے. جی، ان کو
واپس نہ بھجوانا کفار کی طرف، لا نہیں، کیوں نہ بھجواؤ، اب ریزن بتایا جا رہا ہے، لا نہیں، ہننا وہ عورتیں، کون سی عورتیں؟ مہاجر مومنہ عورتیں، حلن حلال ہیں، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافر شوہروں کے لیے۔ بات کو سمجھیں، یہاں بہت خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ اب وہ عورتیں جو ایمان کی حالت میں مدینہ آ چکی، مدینے والے اس کو واپس مکہ نہیں بھجوائیں گے، کیونکہ یہ مومن عورت چونکہ ایمان لا چکی اس لیے وہ مومنہ ہے، مومنہ عورت کافر شوہر کے لیے نہیں ہے۔ تو طلاق تو اس نے دی نہیں، وہ کہتے ہیں نا طلاق دی، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں جیسے ہوتا ہے، تو پھر کیا؟ آٹومیٹیکلی ان کی طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو چکا۔ اس لیے کلیئر الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کیا؟ لہن حل لہم، نہیں ہے وہ مومن عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال، ولا اور نہ، ہم وہ، یحلون وہ کافر مرد حلال ہیں، لہن ان مومن عورتوں کے لیے، یعنی دونوں طرح سے بتا دیا گیا تاکہ بات پراپرلی کلیئر ہو جائے۔ مومن عورت کافر مرد کافر شوہر کے لیے حلال نہیں، ایک تو اس طرح سے بتا دیا گیا، اب الٹا کر کے پھر بتایا گیا کہ جو کافر مرد ہیں وہ مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں، اٹ مینز نکاح ختم ہو چکا۔ وآتوہم اور دے دو ان کو، ماں جو انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے خرچ کیا وہ ان کو دے دو۔ کنہوں نے خرچ کیا؟ وہ جو کافر شوہر تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کو کے ساتھ جب نکاح کیا تھا اس وقت، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، تو نکاح کے بعد کیا دیا جاتا ہے؟ مہر، مہر کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں مہر پہ بھی کتنا زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کافر مرد ان کے ساتھ نکاح کیا تھا ان بیویوں کے ساتھ، اس وقت جو مہر دیا گیا تھا اب تم وہ مہر ان کو دو گے، کیونکہ عورتیں اب تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں تمہارے پاس آ گئی اب تم رکھ لو تمہاری بیویاں ہو گئی ہیں، نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان یہ کہ تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اب مومن مردوں پر کو اجازت دی جا رہی ہے کس بات کی؟ وہ مومنہ عورت جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آئی ہے، تم نے اس کا امتحان لیا کہ ہاں وہ مومنہ ہے، تو اوکے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہ امتحان کیسے لیا جاتا تھا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امتحان کے طور پر اس عورت سے قسم لی جاتی تھی اور وہ قسم کھاتی تھی۔ قسم میں پہلا جو بات وہ بتاتی تھی وہ یہی کہتی تھی کہ میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جو ایک اکیلا ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ پر ایمان، توحید کی طرف اشارہ ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جو ایک اکیلا ہے کہ میں اپنے شوہر سے لڑ کے نہیں آئی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جو ایک اکیلا ہے، میں دنیا کی خواہش میں یہاں نہیں آئی کہ مکہ میں تو بڑی گرمی ہے تو مدینہ کی کھجوریں بڑی میٹھی ہیں تو وائی ناٹ جا کے وہاں کے امیگرنٹس بن جائیں، دنیا کی خواہش میں نہیں آئی۔ اور تیسری بات وہ جو بتاتی وہ یہ کہ میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جو ایک اکیلا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں آئی ہوں۔ دیکھ لیں، ہوتا ہے نا میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو عورت چھوڑ جائے کہ میں گئی، لیکن وہ غصے والی حالت، پھر جب وہ کام ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا چاہتی ہے؟ واپس جائے، پھر وہ محبت جاگتی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں شوہر سے لڑ کے نہیں آئی، وہ والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں کہ یہاں زندگی تھوڑی ریلیکس گزرے گی، بلکہ میں کیوں آئی ہوں؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں، میز دین کی محبت، وہی بات، دین سے وابستہ رہنا۔ نہیں کوئی گناہ تم پر یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن کیا کرنا ہے؟ اذا جب آتیتموہن تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، مہر کی معافی نہیں، تم نے ان کو ان کا مہر ضرور دینا ہے۔ کون سا شوہر دے رہا ہے؟ مومن شوہر جو شادی کر رہا ہے مہاجر مومنہ عورت سے، ولا اور نہ، تم سکو نہ تم روکے رکھو، بعصم القوافر، بعصم مینز نکاح میں بند رکھنا، قوافر کافر عورتوں کو، یعنی اگر تمہاری عورتیں کافر ہیں، اب وہ آنے والی بات چھوڑیں،
جہاں تم رہ رہے ہو، کدھر رہ رہے ہو؟ مدینہ میں. مدینہ میں مومن جو شوہر ہیں اگر ان کی عورتیں کافر ہیں تو مومن شوہر اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نکاح کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں، اس وجہ سے اب ان کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے تم زبردستی ان کو نہیں رکھ سکتے، ان کو رخصت کر دو. کدھر جائیں وہ؟ جی کافروں کے پاس، جہاں ان کا مینٹل لیول اور دل کا کنیکشن ہے. کیونکہ یہی ہے نا، ایمان تو دل ہی میں ہوتا ہے نا، اور دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے ان کو روک کے نہ رکھو. وَاسْأَلُوا اور مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا. جب تم اپنی بیویوں سے نکاح کر رہے تھے، مومن مردوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تم نے اپنی بیویوں کو کیا دیا تھا؟ مہر. اب چونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے اور اب یہ کافروں کے پاس جا رہی ہیں، اس لیے تم کافروں سے اب وہ مہر واپس لوگے. وَلْيَسْأَلُوا اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا تھا. کن پر؟ وہ جو کافر تھے انہوں نے اپنی بیویوں پر، جو کہ اب ہجرت کر کے مومنہ بن کے مدینہ آئی ہیں، وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ تم سے ان کے مہر مانگ لیں. جس سے کیا پتہ چلا؟ وہ مرد جو مدینہ میں موجود ہے، وہ آنے والی جس نے ہجرت کی اس مومنہ سے اگر نکاح کرے گا تو وہ 2 مہر دے گا. نمبر 1 جو اس کے شوہر نے اس کو دیا تھا وہ اس کو واپس کرے گا، اور دوسرا مہر اپنے نکاح کا. اسی طرح جب اس کی، دیکھیں بیویاں کتنی مہنگی ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ کوئی مفت کا مال نہیں ہے. اللہ نے ان کو پریشس بنایا، اپنے آپ کو پریشس بنائیں. اپنی حیا اور عصمت کا خیال رکھیں، سیکرٹ نکاح سے بچیں. وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. اینی ویز کیا بتایا گیا کہ وہ جو کافر ہیں انہوں نے کفر کی حالت میں جب بیویوں سے نکاح کیا، وہ جو مہر ان کو دیا تھا وہ مہر ان سے اب واپس مانگیں گے. کن سے واپس مانگیں گے؟ مومن مردوں سے جو ان سے نکاح کرے گا. ذالکم یہ تمہارے لیے حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے. یہ قانون کسی نبی نے نہیں بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا. یہ حکم کس کا ہے؟ قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. یحکموا بینکم، اس لیے اس حکم کے مطابق آپس میں فیصلے کرو. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم خوب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. حکیم اور حکمت والا ہے، کہ اس میں حکمت کیا ہے. 2 کافر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک مومن بیوی اور ایک کافر مرد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کا نکاح ویلڈ ہے ہی نہیں. اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم سے شادی کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پہلے کہے گا کہ وہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ اس قسم کے کیسز بڑے آتے رہتے ہیں. وہ نا فلاں بھی مینٹلی ریڈی نہیں ہے، لیکن آپ مینٹلی ریڈی ہیں کہ اس سے نکاح کر لیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں. اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے اس کو مینٹلی ریڈی کریں. اچھی بات ہے اگر وہ ریورٹ ہے یا کانورٹ ہے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اس کو پہلے مسلمان کروانا ہے، اس کے بعد اس سے نکاح کیا جائے. وَإِنْ اور اگر فَاتَاكُمْ چلا جائے تم سے، شیئن کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف. اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، مینز وہ جو تم نے مہر کی رقم اپنی بیوی کو دی تھی جب وہ مطلب اس وقت ایمان لانے سے پہلے والی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب مرد ایمان لے آیا ہے، عورت نہیں لے کر آئی، تو وہ عورت اب چلی گئی ہے کفار کی طرف. تو نقصان کیا ہوا؟ 2 نقصان. ایک نقصان ہاں مال بھی چلا گیا، اور دوسرا نقصان بیوی بھی چلی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَاقَبْتُمْ اب تمہاری باری آئی. فَعَاقَبْتُمْ کے 2 میننگ ہیں. جب تمہارے پاس مال غنیمت آئے 1، نمبر 2 اب تمہاری باری آئی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَآتُوا پس دے دو، الَّذِينَ ان لوگوں کے، ذَهَبَتْ چلی گئی ہیں، ازواجہم ان کی بیویاں، مثلا مانند اس کے، ماں جو انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا. اب ہوا کیا
کہ ظاہر ہے کلیئر کٹ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ جو مومن مرد تھے اور انہوں نے ہاجرہ مومنہ سے شادی کی، جو ہجرت کر کے عورت آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک مہر اس کو دیا اور ایک مہر کافر شوہر کو دے دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اب یہی حکم چونکہ کفار کے لیے تھا، لیکن کافر چونکہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کا قانون کہاں سے مانیں گے؟ تو اٹ مینز مومن کو تو نقصان ہو گیا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ فَعَاقَبْتُمْ، جب تمہاری باری آئے، یعنی جب تمہارے پاس مال غنیمت آئے، تو اس مال غنیمت میں سے وہ عورتیں جو مومن شوہروں کو چھوڑ کر کفار کے پاس چلی گئی ہیں اور کفار نے ان کا مہر مومن مرد کو لوٹایا نہیں ہے، تو وہ جو مہر کی قیمت ہے، جتنی رقم ہے جو بھی اس نے دیا تھا یا خرچ کیا تھا، وہ مال غنیمت سے اٹھا کے مومن کو دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا انصاف، اس کو کہتے ہیں انصاف کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دیتے، لیکن وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تم کون آئے ہو لو ہم سے، کیسے لوگے؟ تو یہاں کیا بتا دیا گیا کہ مال غنیمت سے ان کے اس کو نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، انتم تم ہو، بہی اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اس پہ ایمان لائے گا، وہی اللہ کے قانون کو کیا کرے گا؟ اللہ کے قانون